اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ مشکات کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے، ان پر عمل کرے یا کسی ایسے شخص کو سکھائے جو ان پر عمل کرے۔ قلت انا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں۔ فاخذ بیدی فعد خمسہ، چنانچہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں شمار کی۔ فقال، پھر فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، محارم یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، تم سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی کہ نیکی کا معیار جو ہے وہ کیا اللہ کے رسول نے بیان کیا؟ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، تقوی ہے نا یہ، اللہ کی چیزوں کو حرام جو اس نے کی ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ اگلی نصیحت کیا فرمائی؟ ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ، اس طرح تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ قناعت کرنا، شکر گزاری کرنا، اللہ کے دیے پہ راضی رہنا کتنا ضروری ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا باعث ہے۔ اگلی نصیحت انہوں نے فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے۔ یعنی کہ مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ میں مومن بننا چاہتی ہوں تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو۔ سوچیں کتنی خوبصورت یہ نصیحت ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ کا پڑوسی آپ کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے، میوزک لگا لیتے ہیں، اونچی آواز سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، چیخو پکار ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، ساتھ رہنے والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرو۔ اگلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے کرتے ہو تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ کہ مسلمان ہونے کی نشانی کیا بتائی گئی؟ کہ جو خود کے لیے، اپنی ذات کے لیے پسند کرنا ہے، دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنی ہے۔ اور آخری نصیحت کیا فرمائی؟ وَلَا تُكْثِرِ الضَّاحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّاحِكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ مت ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ جب دل مردہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رونا نہیں آتا، انسان پر نصیحت کا اثر نہیں رہتا، پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت شغل میلے میں ابن القیم کا قول ہے کہ تم 3 جگہوں پہ اپنے دل کو تلاش کرو، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جب ذکر کی کوئی محفل ہو، اور نمبر 3 خلوت کے اوقات میں۔ اگر تم 3 جگہوں پر اپنے دل کو نہ پاؤ تو سمجھو تمہارا دل مردہ ہے۔ قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الانفال میں بیان فرمائی ہے مومنین کی خصوصیت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ صرف اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ خصوصیت خاص مومنوں کی، اللہ کا ذکر کیا جائے تو ہمارے دلوں کو ڈرنا چاہیے، ہمیں رونا آنا چاہیے۔ اور ہمارا دل کہاں مصروف ہے؟ ہمارے دل شغل میلے انٹرٹینمنٹس میں مصروف ہے۔ اگر آپ اس کا براڈر ایسپیکٹ دیکھیں تو انٹرٹینمنٹ میں انوالو رہنا، ہر وقت مزے کے اندر رہنا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی گوسپ چاہیے، کسی نہ کسی فیسٹیول کا موقع ملنا چاہیے، کسی نہ کسی عیاشی کا موقع ملنا چاہیے۔ کیا آج ہماری پوری قوم ان چیزوں میں مشغول نہیں ہے؟
سوشل میڈیا کی بات کریں تو یہ ساری ٹک ٹاکرز اور لوگوں کی پاپولیرٹی کا باعث کیا ہے؟ شغل میلہ۔ آپ سچ بتائیں کہ کیا ان ویڈیوز سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ جوکس ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ الٹی سیدھی حرکت کرے گا وہ سب سے زیادہ لائکس اور ویوز پائے گا۔ ہمارا ٹرینڈ ہی یہ بن گیا ہے کہ ہم کامیڈی میں مصروف رہتے ہیں، ہم شغل میلوں میں مصروف رہتے ہیں، نہ ہمارے دل ڈرتے ہیں، نہ ہمیں رونا آتا ہے، نہ نصیحتوں کا ہمارے پر اثر ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے، خوشی منانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے ہمیں، آپ پہ سے باہر نہیں ہونا۔ اور ہمارے دین میں تو بڑے مہذب طریقے سکھائے گئے ہیں خوشی منانے کے۔ ہمارے دین میں وقار کو بہت اہمیت دی گئی ہے، اعتدال کو، توازن کو بہت اہمیت دی گئی ہے، ان چیزوں کو کہ ہر کام توازن میں ایک جو اللہ تعالیٰ نے لمٹس بتا دی ہیں اس کے اندر رہ کر کرنا ہے۔ اور ہمارے اعمال آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی دونوں جگہوں پر ہمارے مقام کا تعین کریں گے۔ اس لیے ہم نے انٹرٹینمنٹ کے چکر میں اپنی زندگی کو بھولنا نہیں ہے۔ یہ کتنی نصیحتیں خوبصورت ہیں، 5 اصول ہیں زندگی گزارنے کے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے، ان کو نصیحت کی اور ہم تک آج پہنچی۔ اگر ہم نے ان نصیحتوں سے فائدہ نہ اٹھایا تمہارا مقام کیا ہوگا آخرت والے دن؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم ان نصیحتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، خود بھی سیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ شروع میں کیا ان سے کہا جا رہا ہے کہ خود سیکھو، خود عمل کرو، یا کسی ایسے شخص کو سکھاؤ جو تم سے زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں سیکھنے اور سکھانے والا بنائے اور ہماری رہنمائی فرمائے اور ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرما لے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔